جناب عمر کہتے میں 50% لے کے آیا تھا. کہاں 2.5 کہاں 50% مال. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جس کے پاس وہ 10 لاکھ پڑے ہوں وہ کو 10,000 دیتا ہے مسجد میں. لیکن فرماتے ہیں میں آدھا مال لے کے آیا اور بارگاہ ناز میں پیش کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں لے آیا ہوں. اور فرماتے ہیں میرے نہا خانہ دل میں یہ خواہش چھپی ہوئی تھی کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں. اندر کہیں کہیں وہ خواہش مچل رہی تھی, تڑپ رہی تھی, اور اندر ہی اندر کہیں وہ بات میرے کسی کونے میں موجود تھی کہ آج ابو بکر صدیق سے آگے گزروں گا چونکہ میں 50% لے کے آیا ہوں. فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر صدیق بھی آئے اور حال ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا, پیروں میں جوتے کوئی نہیں, سر پہ کپڑا کوئی نہیں. تینوں لب دیاں آپ گواچے, سانو تے اپنی خبر نہیں کوئی, اپنی خبر نہیں کوئی, اپنی خبر نہیں کوئی. ساتھوں تے پارے ہون کک گلیاں دے, سانو تے آخ دے لوگ شدائی, کیونکہ اسا ننگ نموس دا ساڑ تے چولا تے گل پہنے تاج گدائی. اوے سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی. فرماتے میں نے دیکھا ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے گٹھڑیاں باندھی ہوئی مال کی اور لا کے رکھی. تو حضور کے سوالوں میں بڑا فرق تھا, جواب تو جو آنے تھے وہ آنے ہی تھے, سوالوں میں بڑا فرق تھا. مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے عرض کی حضور 50%. مجھ سے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ اور جناب صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے وہ جو سوال تھے نا, دونوں سوال, ان سوالوں میں ہی بڑا بین فرق تھا, واضح. مجھ سے پوچھا جا رہا ہے لائے کیا ہو, اور جناب صدیق سے حضور پوچھتے ہیں گھر. ابو بکر صدیق بڑے سیانے بندے تھے. اس سوال کا جواب یہ تھا کچھ نہیں چھوڑ کے آیا. یہ سوال تھا کیا چھوڑ کے آئے, تو جواب تھا چونکہ سارا لے آئے تھے تو جواب یہ تھا کہ میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا. لیکن یہ ابو بکر صدیق ہے, یہ امت کے پہلے صوفی ہیں, یہ معرفت کی گفتگو کرنے والے پہلے شیخ ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبوب نے فرمایا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت صدیق اکبر گویا کہنے لگے حضور گھر تو میں بھرا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں. گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر اللہ کو چھوڑ آیا ہوں, اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں. اللہ رسول کا نام ہے نا میرے گھر میں, بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں. ہم کوئی لاوارث لوگ ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ خالی ہو جائے؟ حضور بھرا ہوا ہے, رب رسول چھوڑ آیا ہوں گا. آپ زندگی میں جد و جہد کریں. اور یار بھاگ دوڑ جو کرنی ہے, صبح وقت پہ جو اٹھنا ہی ہے, تو کس کے لیے؟ 4 پیسوں کے لیے. رزق حلال کی طلب کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن ہرس ہوس طمع اس کو پیدا کر لینا خیر کے کاموں کے لیے. اپنے آپ سے کوئی کام لیا جائے اور خیر کو اپنے آپ سے مزین کیا جائے. رات کو اچھے منصوبے ہوں, ذہن کے اندر نیک خواہشات ہوں, اور وہ اپنی ذات بنانے کی نہیں, اپنے آپ کو چمکانے کی نہیں. میں تو کہتا ہوں اب کوئی تو ایسا ہو جو کہ یار میں نے نا کیمرے کے پیچھے رہ کے کام کرنا. کوئی تو ایسا ہو جو کہ میں بیک پہ بالکل نہ اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے, نہ کوئی ساڈا دردی, پیچھے کونے میں. کوئی ضرورت نہیں کسی نام کی, ویسے بھی بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, ہمارا تو مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا. کوئی تو ہو, لیکن وہ معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا ہے. مجھے بھی پوچھ لو, مجھے بھی گن لو, مجھے بھی شمار کر لو, میں بھی ہوتا ہوں. ایک تو خیر سے اپنے آپ کو, بخاری میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جلدی جلدی نیکی کر لو, جلدی سے خیر کر لو. فرمایا جلدی نیکیاں کر لو وہ وقت آنے سے پہلے کہ جب بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر ہو جائے گا, اور شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہاری چھتوں پر برسیں گے. اس سے پہلے نیکیاں کر لو, دیر نہ کرو, جلدی سے خیر جمع کرو, نکلو دوڑو نیکی کے کام. اور
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ وقت ایسا ہوگا کہ لوگ دنیا کے بدلے دین بیچ ڈالیں گے. دین بیچ ڈالیں گے. کس لیے؟ حفظ کر کے بھی، درسیات پڑھ کے بھی، اتنا مطالعہ کر کے بھی تیرے اندر خواہش کیا پیدا ہوگی؟ 40-50 ہزار کمانے کی. طلب تو نے کیا پیدا کی؟ تھوڑا لوگوں میں نام روشن کرنے کی. کیا معرفت دی تجھے تیرے علم نے؟ کیا سکھایا؟ اللہ ماشاءاللہ. میرے عزیز، حضور فرماتے ہیں امت جلدی سے خیر کرے، نیکیاں جلدی سے جمع. ہم انتظار کرتے رہتے ہیں. آپ کو بڑی وہ معروف حدیث ہے اس عنوان پر، وہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. جب حضور نے فرمایا تھا فراغت کو نعمت جان لینا اس سے پہلے کہ تم کہیں مصروف ہو جاؤ. حضور نے فرمایا صحت کو نعمت جان لینا اس سے پہلے کہ کہیں تم بیمار نہ ہو جاؤ. اور یاد رکھنا فرمایا وسعت کو نعمت جان لینا اس سے پہلے کہ کہیں تنگ دستی غلبہ نہ کر لے. اور حضور فرمانے لگے زندگی کو نعمت جان لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے. اور جوانی کو نعمت جانو، غنیمت جانو. نیکی کر لو جلدی سے قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے. نیکیاں جلدی سے کر لینی چاہیے، خیر جلدی سے اکٹھی کر لینی چاہیے. لیکن ہمارے پاس جو خاص وقت ہوتا ہے وہ تو گزر جاتا ہے نیند پوری کرنے میں، دیر تک سونے، اور پھر ایک اندر انگڑائی لیتا ہے طبیعت میں ایک شوق، اور پھر ٹیلی فون اٹھایا اور دوستوں کو کیا تو آج بڑا دل کیا تو جناب نے کیا کہا، کہنے لگے چل کہیں اچھی جگہ روٹی کھانے چلتے. یہ خواہشات رزق حلال سے ہوں تو بری تو نہیں، لیکن یہ کہ قیمتی اور زرخیز لمحات زندگی کے وہ تو بھاگ دوڑ کرنی چاہیے تھی کہ مجھ سے کوئی خیر ہو جائے، کوئی نیکی ہو جائے، کوئی جد. آپ ہمارے بزرگوں کو دیکھیے حضور غوث پاک فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے ہیں، اور پھر وہ دارالعلوم کے ٹائم میں مدرسہ میں آتے ہیں، اسباق پڑھاتے ہیں. پھر وہ ظہر کے بعد لوگوں کو حدیث پاک کا درس دے کے کچھ دیر آرام کرتے ہیں. عصر میں پھر آ کے لوگوں کو تفسیر قرآن پڑھاتے ہیں. اور رات کو 70 ہزار کا مجمع آتا ہے جنہیں اللہ رسول کی باتیں بتاتے ہیں. اور پھر کچھ دیر وہ دوبارہ اپنے بستر پر آرام کرتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، اور پھر ساری رات مصلے پہ بھی بیٹھے رہتے ہیں. یعنی سارا دن خیر جمع ہو رہی ہے، سارا دن نیکی کا کام ہو رہا ہے، سارا دن فروغ دین کا کام ہو رہا ہے. پھر اس میں سے وقت نکال کر کتابیں بھی لکھتے ہیں، ان کی کتب بھی موجود ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان منصوبہ بندی کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور تسلسل سے، استقامت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ دین کا کام کرتا ہے. لیکن اگر ٹھیک ہے روزے آ گئے تو روزے رکھنے شروع کر دیے، نیک ہو گئے. تو رمضان شریف میں تو صرف ایک عبادت زیادہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، باقی ساری عبادات تو سارا سال ہے. وہ پچھلے سال رمضان گزرا، گزشتہ سے پیوستہ، تو ایک دوست نے مجھے پنجابی کا ایک شعر بھیجا. اس نے کہا کہ جیسے ہی رمضان بند ہوا تو لوگوں کا خیال آیا کہ ملک میں شاید خوشحالی آ گئی. لنگر بانٹنے والے پتہ نہیں کدھر گئے، اور کھانے تقسیم کرنے والے جو روز خبریں دے رہے تھے اتنے کھانا کھاتے ہیں ہمارے، وہ پتہ نہیں کدھر گئے. اس نے کہا لنگر بنڈن والے اور لوگوں عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجیے. عید کے بعد بھی تو بھوک لگتی ہے نا عزیز بھائی، لیکن ہم نے چیزوں کو دائروں کے اندر بند کرنا شروع کیا. جد و جہد کی جائے، آگے بڑھا جائے. آپ کو سیرت میں بعض چیزیں ایسی ملیں گی جو ہر روز نہیں ہوئی. صحابہ کے لیے وہ واقعات انفرادی تھے. نماز عصر صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پڑھی. بخاری میں بھی آپ کو اس کی اصل ملے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ کے تیزی سے گھر تشریف لے گئے. یہ روٹین میں ایسا نہیں ہوتا تھا. محبوب نماز پڑھتے، پھر کچھ دیر صحابہ کے بیچ بیٹھتے، کسی نے کوئی بات کرنی ہوتی تو سنتے. لیکن یہ منفرد بات تھی. اور جب کوئی کام ذرا انفرادی ہوتا ہے، روٹین سے ہٹ کے، تو بندے کی توجہ ہوتی ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، کیا وجہ کیا بنی، حکمت کیا ہوئی کہ آج تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے معاملہ ہوا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور جلدی سے حضور اپنے حجرہ نور کی طرف بڑھے. صحابہ مسجد میں بیٹھے تھے. فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ محبوب واپس بھی آ گئے. اب ذہنی سطح پر ڈھیروں سوالات ابھر رہے تھے. بہت سارے لوگوں کو خیال آ رہا تھا کہ حضور بتائیں گے، تو محبوب نے خود ہی فرما دیا
فرمایا تم سوچ رہے ہوگے میں جلدی کیوں گیا اور میں اتنی تیزی سے گھر پہلے روٹین میں نہیں جاتا، آج کیوں گیا یا رسول اللہ؟ بالکل ہماری ذہن میں یہ خیال اور یہ سوال بار بار آیا تو حضور فرمانے لگے جب میں تمہیں نماز پڑھانے آیا اور نماز پڑھا رہا تھا تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ کچھ سونا آیا تھا تقسیم کرنے کے لیے، تو وہ سارا میں نے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، خیرات کر دیا، تو ایک ڈلی، ایک ٹکڑا سونے کا بچا ہوا گھر میں پڑا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ یار کہیں شام نہ ہو جائے، رات نہ بیت جائے اور وہ سونا گھر میں پڑا رہ گیا تو فرمایا میں ذرا جلدی سے گیا ہوں، ذرا میں جلدی سے گیا ہوں، یہ خیر مجھ سے رہ نہ جائے۔ رہ گئی ہم سے بڑی ساری خیر رہ گئی۔ ہاں بعد میں خیال آیا کہ یار پتہ ہی نہیں چلا ابا نے اتنی جلدی چلے جانا تھا، ہمیں بعد میں یاد آیا، لیکن ان کے تو رخصت ہونے کا ٹائم آ گیا، ہمیں بعد میں خیال اماں کو اتنی جلدی جانا تھا، کاش تو وقت کو ضائع نہ کرتا، تیرے پاس موقع تھا، تو قدموں میں بیٹھتا، تو خدمت کرتا، تو کوئی ڈیوٹی کرتا، لیکن تو نے کہا بڑا ٹائم ہے ابھی میں دیکھ لوں باقی کاموں سے فارغ ہو لوں۔ او میرے بھائی، ڈھیروں لوگ چڑھتی جوانیاں کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، بس کوئی تکلیف آ گئی، تیرے پاس تو ہمت ہے، تو کڑا رہ سکتا ہے، تجھے کاہے کی جلدی ہے کہ تو فٹافٹ بھاگ رہا ہے؟ تو ذرا اطمینان کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری دے، تیرے پاس موقع ہے۔ وقت آیا کہ اب میرا دل کرتا ہے میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھوں، تو اب تو نظر ہی کام نہیں کرتی، اب تو اتنی دیر بیٹھنا ممکن ہی نہیں رہا، کمر میں درد ہے، تو جو ٹائم ہے پڑھنے کا، سمجھنے کا، غور کرنے کا، تدبر کو، اسے تو ضائع کر دیا، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، اللہ یعنی بے مقصد بے معنی کام۔ جلدی سے خیر کٹھی کی جائے، جلدی سے نیکیاں کی جائیں، جلدی سے جد و جہد کی جائے، اپنے کام جلدی سے پایا تکمیل تک پہنچا لیے جائیں، دیر نہ کی جائے۔ اٹھ فریدہ ستیا، داڑھی آ گیا پور، نگا نیڑے آ گیا، پچھا تے رہ گیا دور، اب تو جلدی کرنے کا وقت ہے، تیزی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کی جائیں، زیادہ سے زیادہ کاوش کی جائے۔ صبح ہمارے بزرگ اٹھتے تھے، پہلے وہ نماز پڑھتے، پھر قرآن پاک پڑھتے، پھر وہ تلاوت کرتے، پھر گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتے، پھر اپنی ڈیوٹیوں پہ جاتے، پھر لوگ واپس آتے، پھر جنہوں نے جانور رکھے ہوتے وہ ان کی دیکھ بھال کرتے، پھر لوگ دیکھتے کہ آج مجھے کس غریب کی مدد کرنی ہے، بغیر کسی ذاتی ضرورت کے، بغیر کسی سیاسی مقصد کے لوگ جنازوں میں شرکت کرتے، بیماروں کی تیمارداری کرتے، لوگ غرباء کی مدد کرتے، کسی کا بیاہ ہوتا تو محلے اور علاقے کے جوانوں کو دعوت نہ بھی دی جاتی تو وہ پہنچ جاتے، فلاں کی بیٹی کی شادی ہے، ان کے گھر میں کام کاج ہو، لوگ دوڑتے، خیر جمع کرتے، اپنی رضاکارانہ خدمات پیش کرتے، زیادہ سے زیادہ لوگ جدوجہد کرتے، کسی کے ہاں خدا نہ خواستہ کسی کی میت ہو جاتی تو کوئی ٹینٹ لگاتا، کوئی کھانا پکاتا، کوئی قبرستان چلا جاتا، کوئی خدمت سر انجام دیتا۔ پتہ نہیں کہاں سے تیزی آئی، کہاں سے مشینی دور آیا، لوگ کسی پیج پر پڑھتے ہیں کتنا بجے جنازہ ہے، اور اس سے 3 منٹ 2 منٹ پہلے بمشکل پہنچتے ہیں، ادھر ادھر کی خبریں لیتے ہیں، ادھر ادھر کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ جو جذبہ اور خالص جذبہ اور اس میں کسی شکریہ تک کی کوئی طلب نہیں، دل میں کسی قسم کا، اور پھر سادے لوگ اتنے کہ وہ سمجھتے نہیں تھے کہ فوٹو میں آئیں گے ان کپڑوں کے ساتھ، وہ کسی کونے میں چھپے ہوئے، ان کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ سالوں لوگوں نے نوکریاں کی ہیں اللہ کے گھروں کی، سالوں 35 سال اذان پڑھی، 35 سال مسجد میں جھاڑو دیا، لیکن کسی مقام پر کسی جگہ ان لوگوں نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے اپنی شہرت کا ادا نہیں کی۔ انہوں نے جدوجہد کی، اپنی زندگی میں خیر جمع کرو اور جلدی کرو، مزین کرو، اپنے آپ سے جلدی کوئی خیر کا کام لے لیا جائے اور بڑے ہو جائیں، بڑے ہو جائیں۔ 40 سال ہماری عمریں ہو گئی، ابھی ہم بڑے نہیں ہو رہے، ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہم جنازے پڑھ آئے پر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کتنے ہمارے ساتھ رہتے تھے اور پھر انہوں نے اور دنیا بسا لی اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم غور ہی نہیں کر پا رہے۔ تو اپنے آپ سے آپ دیکھیے نا، حضرت جابر ابن عبداللہ
اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میدان احد میں صحابہ کو ترغیب دی، جہاد کے فضائل بیان فرمائے، رغبت دلائی، اور حضور اکثر رغبت دلاتے ہیں، تو رغبت دلائی سرکار نے جہاد کی طرف متوجہ کی۔ فرماتے ہیں ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، تو کھجور کھاتے کھاتے حضور سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے اگر آپ شہید ہو جائیں تو جنت میں۔ کہا یا رسول اللہ میرا رب مجھے جنت دے گا نا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو جتنی کھجور انہوں نے کھا لی تھی وہ کھا لی، جو باقی منہ میں تھی وہ نکال دی، اور تلوار لے کے میدان میں چلے گئے۔ کیا مانا؟ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں صحابی نے کھجور مکمل کھانے تک کی بھی دیر نہیں کی، کہنے لگے جب جنت سامنے آ گئی ہے تو پھر کھجوریں کھا کے کیا کرنا؟ جلدی سے دوڑ کے، یعنی اتنا ٹائم بھی ہم کیوں دیں خیر کے کام کو کہ کھجور بس جتنی کھا لی باقی نکال دی، اور کھجور کھاتے کھاتے گھس گئے۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھا کہ میدان جنگ میں انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ میرے عزیزو، نہ تو ہم خود جد و جہد کر رہے ہیں، نہ ہماری آنے والی نسل جد و جہد کی عادی ہو رہی۔ ان کی اماں کہتی ہے آپ کو دھوپ لگ جائے گی، ان کے والد کہتے ہیں تو بیٹھ جا، میں کس لیے ہوں؟ یہ تو آپ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ تو انہیں وہ بھی نہیں کرنے دے رہے جو انہیں اپنی زندگی جینے کے لیے کرنا ضروری۔ ان کو باہمت بنانا، جد و جہد کا عادی بنانا، کوئی کام اپنے خود سے کر لینے کا انہیں ڈھب اور سلیقہ سکھانا، یہ ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ لیکن بچوں کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں، تو موبائل لے کے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں بیچارے، کوئی کونا ملے تو میں 1 گھنٹہ لیٹ جاؤں موبائل لے کے۔ وہ تو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہیں بس ہوا اچھی ملے اور نیٹ جو ہے میرا وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی سلو نہ ہو، وہ پھر چلتا رہے کام سارا دن، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اس طرح تو قومیں کاہل ہو جاتی ہیں، سست ہو جاتی، دستے نگر ہو جاتی، دوسرے کے ہاتھوں کو دیکھتی، وہ سہارے تلاش کرتی، کمزور پڑ جاتی، وہ مزاج کے اندر وہ کوشش نہیں رہتی۔ اقبال کہتے ہیں پلٹنا جھپٹنا اور پھر جھپٹ کر پلٹنا، یہ تو لہو گرم رکھنے کا ہے۔ اقبال، کوشش کی جائے، ہمت کی جائے، ایک کام کے بعد دوسرا کام، دوسرے کے بعد تیسرا کام۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، بڑا کام کرنے والا ہے، بہت ساری ڈیوٹیاں ذمہ داریاں پوری کرنے والی۔ میرے عزیز، دوڑ کر کوشش کر کے جلدی سے جلدی اپنی زندگی کو مزین اور آراستہ کیا جائے نیکی سے۔ ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں اسی سے متصل اور بھی کرنی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، اسلام نے نیکی کا مفہوم بڑا وسیع کر دیا ہے۔ اپنے ہی گھر والوں کو رزق حلال کما کے کھلانا بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اسلام نے نا اس کا دامن وسیع کر دیا ہے۔ کسی کا جنازہ پڑھنا ایک قرات کے برابر اجر بیان کیا نبی پاک علیہ السلام، اور حضور نے فرمایا تو صرف تیمارداری کر کے آیا ہے، بیمار کی بیمار پرسی، لیکن جب بھی کسی بندے سے معاملہ کرنا ہے بیچ میں اللہ کی ذات کو رکھنا، رشتہ دار سمجھ کے نہیں جانا، سیاسی معاملہ سمجھ کے نہیں جانا، رضا الہی کے لیے جانا۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جب تو تیمارداری کر کے آتا ہے تو یوں سمجھ لے اللہ کی رحمت کا دریا بہ رہا تھا، تو غوطہ لگا کے آیا۔ نیکی کے دامن کو وسیع کر دیا، مفہوم میں وسعت پیدا کر دی۔ خیر کا کام چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو تو اسے نہ چھوڑ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو کچھ نہیں نہ کر سکتا تو جب تیرا بھائی تجھ سے ملاقات کرے تو مسکرا کے ملاقات ہی کر لیا کر۔ آج کل یہ بھی نہیں کرتے لوگ، مسکرا کے ملاقات بھی، لہجہ نہیں ہے خیر جمع کرنے والا، مزاجوں میں تیزی سے شکوہ آیا، تیزی سے۔ یہ جو شکوہ ہوتا ہے نا، شکایت، یہ بے چینی پیدا کرتا ہے۔ آپ جتنے زیادہ شکوے کرتے ہیں طبیعت اتنی زیادہ بے چینی، یار آج کل کام کوئی نہیں، لوگ پیسے ہی نہیں دیتے، بددیانتی بڑی ہو گئی ہے، حالات ہی بڑے خراب ہیں، حکمران کچھ نہیں کرتے، مولوی صحیح بات ہی نہیں بتاتے، فلانا بندہ فلانی جگہ چلا گیا۔
اتنے شکوے. اس شکووں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بندہ بے چین رہنے لگتا ہے، غیر مطمئن ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں، لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کسی کو بھی مخلص سمجھنا. جتنا مرضی بندہ اللہ کے قریب رہنے والا ہو اور بڑا ہی مخلص ہو، اس نے اپنی نیت کو جتنی مرضی تطہیر دے رکھی ہو، آپ کسی جگہ بھی بیٹھ جائیں، اس کے بارے میں تذکرہ کر لیں، کسی بندے کو آپ ڈسکس کر لیں، لوگ کسی کو مخلص سمجھنے کو تیار ہیں. کیوں کہ معاشرے کے اندر خیر کٹھی کرنے کا، نیکی میں آگے بڑھنے کا چلن نہیں رہا. مادہ پرستی اور دنیا داری کا غلبہ اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ کوئی کتنے ہی اچھے خیر کے لباس میں ملبوس ہو، اس کے بارے میں بدگمانی ہے کہ بندہ بہرحال کہیں نہ کہیں کو دنیاوی مقاصد رکھتا ہوگا. لازمی نتیجہ کیا نکلا ہے؟ لوگ خیر سے دور ہو گئے. اچھی سوچیں، اچھے نظریات اور اچھے ترک پر جد و جہد، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. جہاں بھی نیکی ملے، جہاں بھی، اگر ایک پتھر آپ سے اٹھایا جا سکتا ہے گلی سے، تو وہ آپ کسی اور کے حصے میں نہ آنے دیں، کوشش کریں میرے حصے میں ہی آئے. وہ آپ دیکھیں نا، مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب دوسری مرتبہ تعمیر ہو رہی تو فرماتے ہیں حضور بھی اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے، ہم بھی لاتے تھے. تو جب ہم نے عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں آپ دے دیں، ہم اٹھاتے ہیں، تو پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے تم نے زیادہ اجر لینا ہے اللہ تعالیٰ سے، مجھے نہیں ضرورت اجر لینے کی. آپ اس پہلو کو، دین کے اس پہلو کو سمجھیں کہ نبی امتی جو بھی نیکی کرے گا نا، کوئی بھی امتی کوئی بھی خیر کا کام کرے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر حضور علیہ السلام کو بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ جس نے نیکی کی طرف لگایا ہو اسے اس کا اجر ملتا ہے. محبوب کے درجات میں بلندی ہوتی ہے. حضور نے لگایا نا سب لوگوں کو نیکی میں، تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ساری خیر حضور کے دامن کرم کی طرف لوٹتی ہے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور نبی پاک علیہ السلام، تینوں کے حصے میں ایک سواری آئی تھی جب بدر کی طرف جا رہے تھے. تینوں کے حصے میں ایک سواری آئی، کیونکہ سواریاں کم تھیں اور سوار زیادہ تھے، تو تین آدمیوں کے حصے میں ایک سواری آئی. تو اب اسلام چونکہ اپنے حسن کے اعتبار سے بڑی نرمی رکھتا ہے، شائستگی رکھتا ہے، جانور کے تکلیف کا بھی احساس کرتا ہے، تو فرمایا تینوں اکٹھے سواری پہ سوار نہ ہو، دو سوار ہو جائیں، ایک پیدل چلے، زیادہ سے زیادہ دو. اب ظاہر ایک آدمی کو پیدل چلنا تھا، پہلے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے مولا علی سوار تھے، جناب ابو لبابہ یہاں کوئی اور صحابی تھے وہ پیدل چل رہے تھے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلنے لگے لگام تھام کے، اور وہ ساتھ بیٹھ گئے. اب باری آئی حضور کے پیدل چلنے کی. نبی پاک علیہ السلام بھی اپنی باری میں نیچے تشریف لے آئے، تو دونوں حضرات نے دست بستہ، اور خدا معاف کرے کچھ شائبہ بھی کر سکتا ہے کہ انہوں نے صرف کہا ہوگا نہیں آپ بیٹھ جائیں، دل کی گہرائیوں سے صدقے باری جا کے، جان قربان کر کے، دل نذرانہ بنا کے عرض کی حضور کریم مہربانی فرمائے ہمارے تو مقدر جاگ گئے، کیا آپ سواری پہ بیٹھے اور حضور آپ پیدل کیوں چلیں، آپ بیٹھے نا، ہم چل رہے ہیں. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے نہ تو تم دونوں میں مجھ سے طاقت زیادہ ہے کہ تم پیدل چل سکتے ہو، میں نہیں چل سکتا، اور فرمایا نہ ایسی کوئی بات ہے کہ تمہیں رب سے اجر چاہیے اور مجھے نہیں چاہیے. فرمایا طاقت بھی مجھ میں زیادہ ہے اور میں بھی اپنے رب سے اجر لینا چاہتا ہوں، اور یہ خیر حصے میں آ رہی ہے، بدر میں یہ خیر حصے میں آ رہی ہے کہ پیدل چلنے کا موقع مل رہا ہے، تو کیوں چھوڑیں؟ ایک جنگ، دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد، اور پھر اس پر یہ کہ کفر کا سر توڑنے کا جذبہ اور حق کے واضح کرنے کا موقع، ان ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ اگر پیدل چلنے کا بھی تھوڑا موقع مل جائے تو اور خیر آئے گی. تو فرمایا اس خیر کو بھی چھوڑنا، جو بھی خیر کا کام ہاتھ میں آئے اسے چھوڑا. ہم نہ نیکیوں کے معاملے میں اس طرح کا جذبہ نہیں پیدا کر پا رہے اپنے دلوں کے اندر، خیر کے کاموں میں اس طرح کا جذبہ. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں
کہ اگر خیر کا وہ جذبہ ہمیں نصیب ہو جائے نا جو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے فیضان کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اتنے زیادہ بھوکے نہیں ہوتے شہر میں جتنے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو وسعت دی ہوتی۔ اگر وہ جذبہ پیدا ہو جائے کبھی کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اتنا لمبا کام نہیں ہوتا کسی مسجد کا بھی، سب کی مشترکہ ہوتی ہے مسجد۔ اگر کہیں تعمیر کا نام لے تو وہ جذبات اگر پیدا ہو جائے جو ہونے چاہیے تو یہ تو دنوں کے اندر کام کھڑا ہو سکتا ہے۔ اتنی زیادہ بچے جو اسکولوں سے کالجوں سے باہر ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم انہیں اسی نظر سے دیکھیں جس نظر سے ہم اپنے جگر پارے کو دیکھتے ہیں، اپنی بیٹے اور بیٹی کو دیکھتے ہیں، وہی جذبہ اگر ہم ان کے لیے بھی رکھیں تو بڑی جلدی یہ خیر سمیٹی جا سکتی ہے۔ تو اپنی زندگی میں جلدی سے کوئی خیر کا کام کر لیا جائے، جلدی سے ہمت کی جائے، جلدی سے جد و جہد کی جائے، اور جلدی سے کوشش کی جائے کہ کچھ خیر کو جمع کیا جائے، کچھ جد و جہد کی جائے۔ آپ کبھی دیکھیں ان لوگوں کی زندگیاں جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک ایک وقت میں کتنی کتنی خیر کی۔ 2 دفعہ ہجرت کی حضرت عثمان غنی نے، 2 دفعہ ہجرت دین کے راستے میں، 2 دفعہ ہجرت کی ہے۔ پہلے حبشہ گئے، پھر مدینہ منورہ گئے۔ جتنی دفعہ محبوب نے اشارہ کیا اتنی دفعہ مال پیش کیا، اور جب جان دینے کی باری آئی تو جناب عثمان غنی شہید ہو کے دنیا سے گئے۔ اپنی زندگی میں جب جب دین نے جو جو خیر مانگی، ان لوگوں نے اس خیر کو پیش کیا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹے لے کے آئے تھے احد والے دن، 4 بیٹے۔ چاروں بیٹے جب پیش کر دیے تو خود بھی وہ تھوڑا سا ایک پاؤں میں مسئلہ تھا تو ذرا لنگڑا کے چلتے تھے، تو چاروں بیٹے لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو بعد میں خود بھی جنگ کا لباس پہن کے آ گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آپ کے تو چاروں بیٹے آ گئے، تو آپ بھی چلیں گے؟ تو سوال بڑا انوکھا تھا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر پاؤں میں مسئلہ ہوا تو جنت نہیں ملے گی؟ تو کریم فرمانے لگے کیوں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ تو عرض کی حضور اگر بیٹوں نے جانا ہے تو پھر باپ بھی ساتھ ہی جائے گا، سارے گھر والے خیر جمع کریں گے، سب ہم شریک ہوں گے۔ تو اپنا ذہن اس طرح کا بنائیں کہ میں نے اپنی زندگی میں خیر جمع کرنی۔ میں آپ سے عرض کروں، گھر میں بھی ذرا خود اپنی ذات کے لیے سہولیات لینی چھوڑیں، گھر والوں کو سہولیات دینی شروع کریں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے نا اپنے آرام کو، اپنی سوچوں کو تھوڑی دیر کے لیے کم کریں۔ کسی وقت اگر سادہ روٹی بھی مل جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن ہر وقت دوسروں کو تکلیف دیے رکھنا، ہر وقت اگر کوئی 2 مرلے بھائی کی طرف زیادہ چلے جائیں تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ تھوڑا سا نا دل کو بڑا دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نا عجیب حریص ہو گئے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے، ہر وقت اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، اپنی طرف چیزوں کو کھینچتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی آہستہ آہستہ مادہ پرستی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کل کو ہمارے بچوں کا حال ہم سے بھی کہیں زیادہ خدا نہ خواستہ سخت نہ ہو۔ اس لیے خیر کا مزاج اور جلدی سے خیر اکٹھی کرنے کی کوشش اور جد و جہد، اور اپنی روحانی زندگی کو ہر وقت دیکھتے رہیں، ہر وقت۔ جس طرح آپ بوجھ محسوس کرتے ہیں نا، یار آج طبیعت کچھ بوجھل سی ہے، اور پھر فوری طور پہ کہتے ہیں بلڈ پریشر چیک کرو، پھر فوری طور پہ کہتے ہیں 2-4 ہلکے پھلکے ٹیسٹ ڈاکٹر لکھ دیتا ہے کہ یہ کرا لو۔ اپنی روحانی زندگی کو بھی ملاحظہ کریں، محسوس کریں، اپنے دل سے پوچھیں کہیں ہرس کے پھندے میں تو نہیں الجھ گیا، کہیں ہر وقت باتیں کرنے کا مزہ تو نہیں اسے لگ گیا، کہیں اپنی ذات کے چنگل میں تو نہیں الجھ گیا، سجدے کی لذت کا کیا بنا، یہ کہیں فقط اپنے لیے ہی تو سوچنے نہیں لگ گیا، ہرس، ہوس، طمع، خیانت، بددیانتی، کہیں یہ ساری چیزیں لاگو تو نہیں ہو گئیں؟ کتنے کتنے دن گزر گئے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھ نہیں سکے، کتنا کتنا وقت بیت گیا، رونا نہیں آیا اللہ کی یاد، کتنے کتنے دن گزر گئے، درود و سلام و ذائقے سے نہیں پڑھ سکے۔ تو بھئی اس بیماری کے لیے بھی تو اپنا بلڈ پریشر چیک کراؤ نا، یہ بھی تو دیکھو نا کہ کہاں غذا کی کمی بیشی ہوئی ہے، کہاں بد پرہیزی ہوئی ہے، کہاں خرابی ہوئی ہے کہ ہمارا روحانی معاملہ گڑبڑ ہوتا جا رہا ہے۔ جلدی سے نیکی کی طرف بڑھیں، اپنے آپ کو خیر سے مزین کریں، وقت کا انتظار نہ کریں، جلدی کوشش کریں کہ ہم سے کوئی خیر کا کام ہو جائے۔